ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے. درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو امانت کے ساتھ سارے لوگوں تک پہنچا دیا. محترم حضرات، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا آخری عشرہ، اس میں بھی گنے چنے 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، احسان ہے کہ یہ ماہ مبارک اس نے ہمیں نصیب فرمایا، اور طاقت بھر، توفیق بھر جنہوں نے استطاعت بھر عبادت کی، محنت کیا، ذکر و اذکار کی پابندی کی، نماز کی پابندی کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، سب کے حق میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی موٹی باتوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا جہاں کی رب العالمین نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. محترم بھائیوں، آخری عشرے کے اندر جو مسائل ہیں وہ گزشتہ جمعہ کے اندر بتا دیے گئے تھے. اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ آخری عشرے میں عام طور پر صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے. صدقۃ الفطر اور عید، اس کے بارے میں چند باتیں ہم معلوم کریں گے. صدقۃ الفطر یہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز کو جانے سے پہلے یہ واجب ہے، فرض ہے. تاہم عید سے 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. تو نماز سے نکلنے سے پہلے تک دے دینا چاہیے. 2-3 دن قبل بھی نکالا جا سکتا ہے. حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ صدقۃ الفطر یہ 1 دن یا 2 دن پہلے نکال لیتے تھے. صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی نگرانی کے لیے بٹھایا تھا ابو ہریرہ کو. 3 دن لگاتار شیطان آیا. تو آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے، تو یہ وہ جو مال تھا اللہ کے رسول نے نگرانی کرنے کے لیے بٹھایا تھا، وہ مال صدقہ فطر کا مال تھا کہ 3 دن پہلے بھی صحابہ اکرام نکال دیتے تھے. اس سے یہ دلیل اس میں بہت بڑی دلیل ہے. صدقہ فطر کن چیزوں میں نکالنا چاہیے؟ صاف بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے نکالنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو سعید خدری کی روایت میں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں اناج میں سے 1 سا ہم لوگ جو ہے صدقۃ الفطر میں نکالتے تھے. وہ 1 سا موجودہ دور کا یعنی 2 کلو 700 گرام یا پوکم 3 سیر ہوتا ہے. تو یہ جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے نکالنا چاہیے. رقم قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کے زمانے میں دینار اور درہم چلتے تھے، پھر بھی کھانے میں صدقۃ الفطر فطرہ نکالنے کا حکم دیا. کا مطلب یہ ہے کہ رقم نہیں چلے گی. رقم نہیں چلے گی. جتنا ہم کھاتے ہیں وہ اتنے حساب سے ہم پیسے دے دیں گے. یہ رقم نہیں چلے گی فطرے میں. جو ہم کھاتے ہیں وہی دینا ہوگا. وہ دیں گے تو یہ فطرہ ہمارا قبول ہوگا. اچھا، فطرہ کیوں دیں؟ 2 حکمتیں شریعت نے بتائی ہے. پہلی حکمت یہ ہے کہ روزہ دار رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں
جانے میں انجانے میں بےہودہ باتیں، معمولی چھوٹے موٹے لغزشیں اس کی ہو جاتی ہیں، تو یہ فطرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو پاک کر دیتے ہیں. تو یہ پاک ہونے کے لیے یہ فطرہ ہے. اور دوسری وجہ یہ بتلائی گئی کہ غربا اور مساکین کا کھانا ہو جائے، غربا اور مسکین لوگ عید میں شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں، سب مل کر کے خوشی منائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر کو امت مسلمہ پر واجب کیا، فرض کیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت کریمہ کے تعلق سے عمر بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو صدقہ فطر دے کر کے نماز عید کے لیے گیا. صدقہ فطر دے کر نماز عید کے لیے جانے والا، اس کا تزکیہ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو صدقہ فطر دے کر عید کی نماز کو جانا چاہیے. یہ عید الفطر مسلمانوں کی بہت بڑی عید ہے، بڑا تہوار ہے. سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے 2 دن مقرر کیے. آپ کو معلوم ہے جس طرح نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے، ذکر و اذکار پر ثواب ملتا ہے، ویسا عید کے روز خوش رکھ کر خوش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے، خوش رہ کر دوسروں کو خوش کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. کیا مذہب اسلام ہے ہمارا! ہماری خوشی پر اللہ ثواب دے رہے ہیں. اس دن اگر کوئی خوشی نہیں کیا تو پھر اس کو گناہ ملے گا. عید کا دن خوشی کا دن ہے اللہ کی طرف سے، تو اس دن خوش رہنا ہے اور دوسروں کو خوش کرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے عید کے دن کے لیے ہمارے نبی نے چند مسائل ذکر فرمائے. سب سے پہلے یہ کہ عید کی نماز ہم پہلے پڑھیں اچھی طرح سے نہا دھو کر. اللہ رب العالمین نے جو کپڑے ہمیں میسر فرمایا، نئے کپڑے یا کوئی اچھے کپڑے، تو وہ پہن کر کے عید کی نماز کو آتے وقت میٹھی چیز کھا کر آنا ہمارے نبی کی سنت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھجورے کھائے بغیر عیدگاہ کو جاتے ہی نہیں. عید الفطر میں کھجورے کھائے بغیر عیدگاہ کو جاتے ہی نہیں. کھجورے کھائیے یا کچھ میٹھا کھا کر کے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز عید کے لیے پیدل آنا جانا سنت ہے، چل کر آنا جانا. اگر کوئی کسی آدمی کا گھر دور ہو یا عیدگاہ دور ہو تو ایسے موقع پر سواری میں آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آنا جانے کو پسند کرتے تھے اور پیدل آتے جاتے تھے عید کی نماز کے لیے. اور اسی طرح راستہ بدلنا بھی سنت ہے. جابر بن عبداللہ کی روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے آتے جاتے تو خالفت طریقہ، راستے کو بدل دیتے. مصلی کو یعنی عیدگاہ کو ایک راستے سے جاتے تو پھر دوسرے راستے سے واپس گھر کو نکل کر کے جاتے. تو اس طرح یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عید کی نماز بستی سے باہر کسی کھلے میدان میں پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے. بستی کے باہر کھلے میدان کے اندر عید کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھا ماحول ہوتا ہے. خواتین کو بھی عیدگاہ کو لانا چاہیے. یہ ایسی سنت ہے جو یہاں متروک ہے، ہر جگہ پر اس پر عمل ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ساری عورتوں کو عیدگاہ کو لائیں. ساری عورتیں، چھوٹی عورتیں، بچیاں، بڑی عورتیں، اور اس طرح سے حائضہ عورتیں جو حیض میں ہے، پیریڈ میں ہے، ان کو بھی عیدگاہ کو لانے کا حکم دیا. ہاں، حائضہ عورتوں کے لیے کچھ الگ جگہ رہے گی، وہاں پر وہ بیٹھیں گی، امام کے خطبے کو سنیں گی، دعا میں شریک ہوں گی. اس طرح ساری عورتوں کو عیدگاہ کو لانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے کسی عورت کے پاس اگر اوڑھنی نہ ہوتی، چادر نہ ہوتی، تو ہمارے حجاب میں اس عورت کو ہم لپیٹ لے کر کے لاتی عید کی نماز کے لیے. تو کتنا حکم ہے. جس طرح مرد آپ دیکھیں کہ آج کل یعنی ہماری عورتیں نافرمان کیوں ہیں؟ نافرمان اس لیے ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو ہم نیکیاں حاصل کرتے ہیں، ان کو نیکیاں حاصل کرنے سے محروم کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ چیز جو ہمیں مل رہی ہے ان کو نہیں مل رہی ہے. ظاہر بات ہے مخالفت ہوگی، نافرمانی ہوگی. یہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ ان کے لیے انتظام کرنے کے بجائے ان کو صرف کھانے پکانے کے لیے، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے رکھا جائے، عبادت سے، نیکیوں سے ان کو محروم کر دیا جائے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ عورت کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ساری عورتوں کو عیدگاہ کو لایا جائے. اس کے بعد عید کی نماز بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے 2 رکعت 12 زائد تکبیروں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ایسا پڑھنا سنت ہے. اور عید کی نماز پہلے ہوگی، خطبہ بعد میں ہوگا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب عیدین کی نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے تھے. پہلے خطبہ، بیان، پھر اس کے بعد نماز. یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے. نماز پہلے ہوگی عید کی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا. اس کے بعد نماز عیدین کے بعد یعنی نماز کے موقع پر جب آئیں گے عید کے لیے
تو آگے پیچھے کوئی نماز نہیں ہے, صرف 2 رکعت عید کی نماز خوشی کی پڑھنا ہے, نکل کر چلے جانا ہے. ہاں گھر کو جا کر کے اگر کوئی آدمی 2 رکعت سنت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے. اور یہ عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز کے وقت کے بارے میں اشراق کا وقت جو ہے, اشراق کی نماز کا وقت ہی عید الفطر کی نماز کا ہے. تو جیسے ہی اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو طلوع فجر, تو اس موقع پر عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس پر عمل کرنے میں ہم سب کی بھلائی ہے. اس کے بعد راستے میں آتے جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ بھی ہمیں ہدایت کی کہ تکبیرات بولتے رہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات آتے جاتے وقت زور زور سے بولتے رہا کریں, اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت زیادہ انسان کو سکون ملتا ہے. میرے بھائیوں, یہ کچھ عید کے مسائل تھے تو جو 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو عید کی خوشی نصیب فرمائے اور عید نصیب فرمائے, ہم پڑھنے والے ہیں. میرے بھائیوں, عید کے بعد کے لیے 2-3 اہم باتیں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے, رمضان کا مہینہ ایک سال کے 12 مہینوں میں سے, تو یہ ایک مہینہ رمضان کا, باقیہ 11 مہینے. تو 11 مہینے اگر ہم ویسے گزاریں جیسے ماہ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ماہ رمضان میں دیکھیں کہ استحضار کتنا ہوتا ہے, نمازوں کی پابندی کتنی ہوتی ہے, انسان غلط باتوں سے, بیکار باتوں سے, بےہودہ باتوں سے کیسے دور رہتا ہے روزے کی حالت میں. تو یہ روزے کی حالت ہی میں جھوٹ بات سے دور رہے, غلط بات سے دور رہے, صرف روزے کی حالت ہی میں نہیں ہے, ہر حال میں ایسا رہنے کے لیے روزہ ہمیں بتاتا ہے. تو یہ ایک مہینہ ماہ رمضان کا جس طرح ہم نے گزارا, اگر باقیہ 11 مہینے اگر ہم نے ویسا گزارا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیو, یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. صرف یہ عبادتیں رمضان کی حد تک نہیں ہے بلکہ باقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی کرنے کی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ ماہ رمضان کے اندر میں نے جو روزے رکھے, عبادتیں کیا, دعائیں کیا, ذکر و اذکار کیا, یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے, اس کو معلوم کرنا ہے. تو کیا طریقہ ہے؟ میری عبادتیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں ویسے ہی عبادت کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے یا نہیں. دیکھیں, باقیہ 11 مہینوں میں اس کو عبادت کرنے کی توفیق مل رہی ہے, اچھے سے وہ رہتا ہے, عبادت کے ساتھ وہ رہتا ہے, تو سمجھ لے, خوش ہو جائے کہ ماہ رمضان کی عبادتیں اس کی اللہ کے پاس قبول ہو چکی ہیں. کیونکہ نیکیوں کو آگے کرتے رہنا کیے ہوئے نیکیوں کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی نیکیاں کرتے رہے, نیکیوں کو چھوڑے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس آدمی کا روزہ اللہ اس کے منہ پہ دے مار دیں گے جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور دل میں یہ سمجھتا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد میں غلطی کروں گا, ماہ رمضان کے بعد میں خطائیں کروں گا, ماہ رمضان کے بعد میرا اسٹائل رہنے کا الگ ہو جائے گا, ایسا سمجھ کر کے وہ روزہ رکھتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, تو عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. تو عبادت قبول ہونے کی نشانی کیا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد 11 مہینوں کے اندر عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں, تو یہ ماہ رمضان کی عبادتیں قبول ہونے کی دلیل ہے. میرے بھائیو, یہ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے. ہر کام انسان پختہ ارادے سے کرے, نیکی میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھے. ایک بات یاد رکھیں کہ نیکی میں اگر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور نیکیاں کرنے کی توفیق ہمیں دیں گے اور زیادہ نیکیاں کرتے رہیں گے ہم. اگر ہم نے اپنے آپ کو نیکی میں اچھے کاموں میں لگا کے نہیں رکھا تو شیطان ہم کو لوٹ لے گا, ہم کو کھینچ لے گا اور برائی میں استعمال کرے گا. ہم خالی نہیں ہیں, ہم نیکیوں میں ہیں تو اللہ کی مدد رہتی ہے, آگے اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے. اگر ہمیں نیکیاں نہیں کی, اچھائیاں نہیں کیے تو اچھائیاں تو نہیں کر رہے, خالی چھینا, خالی نہیں ہے. آپ کو معلوم اگر ہم خالی ہیں تو شیطان ہمیں کھینچ لیتا ہے اور نافرمانیوں میں استعمال کرواتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں, نیک کام میں مصروف رکھیں, اچھے کاموں میں مصروف رکھیں. یہ رمضان المبارک کے مہینے سے ملنے والا ہمیں درس ہے. میرے بھائیوں, شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, چاہے وہ ماہ رمضان میں ہو یا رمضان سے پہلے ہو یا رمضان کے بعد ہو, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں, ہمیشہ دنیا میں جب تک رہیں ہمارے مقصد کو ہم ذہن میں رکھ کر کے ہمارے مقصد پر چلتے رہیں. مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے بیان فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت آنے تک تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا خوب عبادت کرو, ماہ رمضان چلا گیا تو چھوڑ دو. یہ رمضانی مسلمان یہ اللہ تبارک کو پسند نہیں ہے. رمضانی مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین
کے حکم کے اوپر اپنے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کون سی چیز شرط ہے؟ ایمان شرط ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ایمان پورا ہوتا ہے نیک عمل سے۔ جب نیک عمل نہیں ہے تو ایمان ادھورا ہے۔ ایمان جب ادھورا ہے تو پھر آخرت میں کامیابی ناممکن ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، سب کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان نیک عمل سے پورا ہوتا ہے۔ جب نیک عمل سے ہم پیچھے ہو جائیں بعد رمضان کے بعد، تو پھر ایمان کے اندر ادھورے رہیں گے، ویسے ہی مر گئے، انتقال ہو گئے تو پھر کامیاب نہ ہوں گے۔ آپ کو معلوم، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال، اللہ تعالیٰ نے یہ حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ دنیا کے اندر انسانوں کو زندہ کیوں اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں موت دے رہا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ نظام اللہ نے کیوں رکھا؟ آنے والا آتا ہے، چند سال رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ موت اور حیات کا یہ جو نظام ہے، سسٹم اللہ نے کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کا یہ نظام اللہ نے رکھا تاکہ تو کون اچھا عمل کرنے والا ہے وہ دیکھے۔ تو نیک عمل کرنا، انبیاء اکرام جو کتنے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، لیکن انہی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو حلال کھاؤ، نیک عمل کرو۔ رسولوں کو یہ تعلیم ہے تو ہم کو اور کتنا زیادہ تاکید ہے اس کی۔ صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ ہمیشہ نیک کاموں کے اندر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری عبادتوں سے ہم ہی کو فائدہ ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں جس طرح نیکی کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اچھے سے زندگی گزاری، بعد رمضان بھی ویسے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اچھائی کا اثر ہماری زندگی پہ ڈالیں گے، ہماری اچھائی کا اثر ہماری آخرت پہ بھی ڈالیں گے۔ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کی اچھائی کا اثر پڑتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی انسان کی اچھائی کا اثر پڑتا ہے۔ سب سے بڑا اثر انسان کی زندگی پر نیکی کا کیا پڑتا ہے؟ سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ کائنات کا مالک ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب رب ہم سے خوش ہو جائے تو دوسرے کتنے بھی لوگ ناراض ہو ہم سے، ہم کو کیا لینا دینا؟ اللہ رب العالمین جو اصل ہے وہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ تو یہ انسان کی زندگی پر اچھے کام کرنے پر اثر پڑتا ہے۔ اور دوسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں سارے نیک لوگوں کے دلوں میں اچھے کام کرنے والوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے، کہ سارے لوگوں میں یہ آدمی مقبول ہو جاتا ہے۔ زندگی صرف کڑوے پن سے گزارنا ہی زندگی ہے کہ کوئی اس کو پسند نہ کرے، یہ اپنے طور پر زندگی گزارے، سب سے کڑوا رہے، الگ تھلگ رہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کہ چار لوگوں کے اندر یہ قبول ہو، محبت یہ دے، وہ اس کو محبت دے، اس طرح محبت کا سما بنا کے رکھنا۔ 2 دن بھی اس طرح اگر زندگی گزاریں گے تو 1000 دن کڑواہٹ سے زندگی گزارنے سے یہ بہتر ہے۔ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مومن لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو ان کی محبت رحمان کیا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ انسان کی زندگی میں کتنی خوشی اس کو ہوگی، لوگ آپس میں محبت کے ساتھ، اس سے پیار محبت کے ساتھ ملے ہوں، محبت نچھاور کرتے ہوں تو کتنی خوشی ہوگی۔ یہ کس سے کیسے ملے گا؟ اچھے کام دنیا میں کرنے سے ملے گا۔ صرف رمضان میں ہی نہیں، بعد رمضان، قبل رمضان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے۔ اور آج انسان جس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی میں رکھا ہے۔ انسان کس کے لیے تڑپ رہا ہے؟ سکون کے لیے تڑپ رہا ہے، سکون کے لیے، شانتی کے لیے، دل کا سکون، آنکھوں پر نیند کو ترس رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نیکی میں رکھا ہے۔ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو آدمی ایمان لائے، مرد ہو یا عورت، ایمان لا کر کے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ بہترین زندگی ہم اس کو دیتے ہیں، سکون والی زندگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکون ملے، ہمارے دل کو سکون ملے، راحت ملے، آرام رہے، تو اس کے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے، نیک کام نہ چھوڑیں، نیکیوں کو روکے نہیں۔ رمضان کے حد تک یہ نیکیاں آتی ہماری، ماہ رمضان ختم، نیکیوں کا سلسلہ ختم تو ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ پروردگار تو یہ سارے مہینوں کا پروردگار ہے، سارے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی ہم کو عبادت کرنی ہے اور انسان کو عزت کا رزق ملے گا۔ سارے معاملات جو الجھے ہوئے ہیں درست ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے
ہے تجارت میں، بزنس میں، کہ کوئی ہمیں پیسے دینے کا رہتا ہے، کتنے مہینوں سے وہ ستا رہا ہے، فون نہیں اٹھا رہا ہے، اگر اٹھائے تو بھی غلط غلط باتیں بول رہا ہے، آواز جھڑک کے پھینک رہا ہے. ہمیں اب فکر ہوئی کہ وہ پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے معلوم نہیں. اب یہ معاملہ الجھا ہوا ہے اور خود ہم کسی کو دینا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، معاملہ الجھا ہوا ہے. الگ الگ طریقے سے معاملوں میں انسان اگر الجھ جائے، اب یہ سب حل ہونا تو کیا کرنا، حل ہونا ہے تو کیا کرنا. ظاہر میں تو کسی کو، ظاہر میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ وہ پیسے روانہ کرے یا اچھائی ہمیں دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم نیک کام کرتے رہو گے تو یہ سب درست میں کروں گا. اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایمان لا کر کے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ان کے برائیوں کو معاف کر دیں گے اور ان کے حالت کو درست کر دیں گے، ان کے سارے معاملات درست ہو جاتے. یہ پیچیدہ نہیں رہتے، الجھے ہوئے نہیں رہتے، لٹکے ہوئے نہیں رہتے. نیکی میں جو چیز ہم چاہتے ہیں، بہت سارا وقت ہم قربان کرتے ہیں جس چیز کے لیے، اچھائی اگر ہم کرتے رہیں گے تو خود پروردگار آٹومیٹکلی اس کو درست کرتا آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ملتی ہیں، موت کے فرشتوں کی بشارت ملتی ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو کامیابی، جنت مل جاتی ہے آخرت میں. یہ ساری چیزیں نیک کام کو باقی رکھنے والوں کے لیے. ہم لوگوں کو یہ نصیحت ہے ماہ رمضان سے کہ ماہ رمضان یہ عبادتوں کے ختم ہونے کا من. آپ بولے رمضان کے مہینے میں کوئی ایسی عبادت ہے جو خاص رمضان کے لیے ہو؟ بتائیے، خاص رمضان کے لیے ہے وہ عبادت، رمضان کے بعد وہ نہیں کرنا، ایسی کوئی عبادت ہے؟ روزہ کیا باقیہ مہینوں میں نہیں ہے؟ پیارے نبی پیر جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے تھے، ایام بیس کا روزہ نہیں رکھتے تھے، صرف رمضان کے اندر ہی روزہ ہے، باقیہ مہینوں میں روزہ نہیں ہے. اور قیام اللیل تراویح جو ہم پڑھتے ہیں صرف رمضان میں ہی ہے. قیام اللیل کا ایک دوسرا نام تہجد ہے، نماز تہجد کو قیام اللیل بولتے. تو اللہ کے نبی تو ہر دن تہجد پڑھتے تھے، ہر دن پڑھتے تھے، اور ہر دن بقیہ رمضان کے علاوہ میں بھی یہ تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے. میرے بھائیو، صدقہ و خیرات ہے، عام ہے. جتنی بھی عبادات رمضان میں، رمضان کی یہ خاص عبادت ہے بول کر کے نہیں ہے، بلکہ یہ سب عبادتیں وہ ہے جو بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہے. صرف رمضان میں ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھایا ہے، ہم لوگوں کو یہ عادت ڈالنے کے لیے کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو. اللہ تعالیٰ مومن کے ایمان لا کر کے اس کے عمل کرنے کے بعد اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے. سب سے بڑا قدرداں ہمارا پروردگار ہے. انسان ہمارے احسانات کو بھول جاتا ہے لیکن اللہ ہماری قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قدرداں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے اچھائی کی تو گرچہ کہ یہاں پہ بھلا دی گئی، ہم بھول گئے، دنیا والے بھول گئے، اللہ تعالیٰ لکھ کر کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گن کر کے شمار کر کے رکھا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول گئے، اللہ اس کو شمار کر کے رکھا ہے. سب سے بڑا قدرداں ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ نیکی کے اس راستے کو، یہ طریقے کو نہ چھوڑے. رمضان کے بعد بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں، ہماری موت تک نیکیاں کرتے رہیں. اس میں ہم سب کی خیر اور بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے اندر کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے بھی لوگ ماہ رمضان میں جس حساب سے بھی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا و آخرت کی جزا اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واجل واکبر.